السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں شیخ؟ الحمدللہ۔ شیخ اپنے کو یہ جاننے کا تھا، کوئی اگر پوچھے کہ اللہ کہاں ہے تو کیا جواب دینا شیخ؟ اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ تو جیسے شیخ اپنے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے جیسے کہا الرحمن علی العرش استوى، تھوڑی وضاحت بھی اسی کرتے جائیں۔ تو جیسے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے یا عرش پر یا مطلب علم کے ساتھ ہے، کیسا؟ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں عبداللہ بات کر رہا ہوں شیخ۔ کون عبداللہ؟ بنگلور سے بات کر رہا ہوں شیخ۔ بنگلور سے؟ جی شیخ۔ تو کس کے پاس فون لگا ہے؟ یہ ذکا اللہ امام صاحب ہے نا؟ جی 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 حضرت، تو وہی جاننا چاہتا، جیسے اپنے کو بھی سوال ہوتے رہتے ہیں شیخ، جیسے آپ جیسے بڑے عالم دین اگر بتائیں گے تو ہمارے کو بھی سمجھ میں آئے گا، نہیں تو پھر کیسے ہمیں کیا کریں گے، جواب دینا رہتا نا اپنے کو بھی۔ ہاں اچھا۔ جی شیخ فرمائیں، تھوڑی سی وضاحت کریں۔ تو اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے اس کو آپ کو پیش نظر رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب ہم لوگ یہ عقیدے میں لیتے ہیں کیا حضرت؟ ہاں امام ابن تیمیہ کی جیسے ہم لوگ عقیدے میں تقلید کرتے ہیں کیا؟ دیکھیے، ہر چیز تقلید سے جوڑ دیں گے تو یہ ساری چیز صحیح نہیں ہے۔ تو جیسے ابن تیمیہ ہے یعنی مطلب حدیث اور قرآن نہیں ہے یہاں پر شیخ؟ ہلو سنیے، ایک بات میں بتا رہا ہوں، ہے نا؟ جی شیخ۔ کیا اتنے بڑے بڑے جو شیخ لوگ آئے ہیں نا، صحیح ہے۔ اس کا مطلب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھ کر کے چلے گئے، ہم اس کتاب سے حوالے دیتے ہیں، اس کا مطلب تھوڑے نہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی تقلید نہیں بالکل نہیں شیخ، جیسے کہ علامہ ابن تیمیہ بھی تو شاید غالباً سننے میں ایسا آتا ہے کہ وہ حنبلی المسلک تھے۔ عقیدے کے راضی ہوتے جی شیخ، عقیدے ہی پر آ رہا ہوں، جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو استوا کا ترجمہ بہت بھی کیا ہے، استعلا کا بھی کیا ہے، اور انہوں نے بہت طرح کی بات انہوں نے کی ہے، جلوس سے بھی ترجمہ کیا ہے۔ تو جیسے اپنے کو یہ کہنے کا شیخ کہ ابن تیمیہ نے اگر کوئی بات کی ہے تو ٹھیک ہے، میں ماننے کو تیار ہوں، لیکن انہوں نے کیا قرآن کی کون سی آیت پیش کی ہے، حدیث، کیونکہ دنیا یہی پوچھتی ہے نا شیخ۔ دیکھیے، جو سلفیت کی تعارف بتاتے نا، وہ صرف یہی نہیں بتاتے کہ قرآن و حدیث کو آپ سمجھ لیں، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ جی شیخ۔ اب یہ کیسے مستوی ہے نہیں ہے نا، اس کی تفسیر آپ کو سب سے پہلے حدیث سے آپ پوچھتے ہیں کیسے مستوی ہے نا۔ جی اگر آپ قرآن سے پہلے کھوج لیتے ہیں، قرآن سے اگر صراحت موجود ہے تو نہیں ہے تو حدیث سے دیکھتے ہیں، اور اگر حدیث نہیں ملتی تو بعد صحابہ وغیرہ کا اقوال ڈھونڈتے ہیں، اور ان کے باوجود تابعین کا اقوال تک دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ائمہ کرام نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے، کچھ باتیں کہی ہیں، ان باتوں کا ایک مجموعہ نکالتے ہیں، اور پھر جو صحیح چیز ہوتی ہے اس کو مان لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی شیخ، میں یہاں پر ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کروں، جیسے ایک عالم دین ہے مولوی محمد گوندلوی صاحب، ہاں، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے شیخ؟ آئیے عقیدہ سیکھیے بول کر کے ان کی ایک کتاب ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے شیخ؟ مستوی کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ استوا، ہموار بیٹھنا، استوا کا مطلب دیکھ لیجئے ڈکشنری میں ہے نا۔ استوا کا معنی تو امام بخاری نے کیا نا حضرت، کتاب الاسماء والصفات، کیا کیا ہے؟ باب وکان عرش علی الماء میں اے اعلیٰ سے کیا انہوں نے ترجمہ، تو ہاں، اے اعلیٰ سے کیا انہوں نے ترجمہ۔ اے اعلیٰ؟ جی، اے مطلب وہی حروف تفسیر میں سے شیخ، اچھا، مطلب اس کے میں اور دیکھے تو ایک تو معنی استوا کا معنی کہ غلبہ پانا ہے، ایک شعر میں پڑھ رہا تھا، غالباً قد استوى بشر علی العراق من غیر سیف و دم محراقی، تو اس سلسلے میں نے دیکھا تو استوا کا معنی میں نے دیکھا تو غالب ہونا، تو ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کے اوپر غلبہ ہے، بالکل جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا غلبہ پوری دنیا پر ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا غلبہ عرش پر بھی ہے۔
تو یہ تو مانا بالکل مطلب بجا ہوتا ہے، لیکن اب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا، یہ تو سمجھ میں آنے کی بات نہیں ہے نا شیخ۔ کیفیت بتانے من ہے، کیفیت نہیں بتا سکتے نا کیا ہے تو نہیں جیسے ہے یہ نا۔ اہل حدیث عالم ہی ہے نا حضرت، یہ مولوی گوندلوی صاحب۔ جی شیخ۔ تو ایک عالم کی رائے، ایک عالم کی بات کو آپ اتنا کیوں اچھال رہے ہیں؟ نہیں اچھالنے کی بات نہیں شیخ، اپنے کو جاننے کا، اپنے کو کیا بھی نہیں کرنے کا، اپنے کو ایک سیدھا عقیدہ، سمپل عقیدہ جاننے کا، وہی بس معلوم کرا تھا۔ تو جیسے شیخ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو شیخ یہاں پاس جو رحمان جو نام ہے یہ تو صفاتی نام ہے نا شیخ؟ ہاں بالکل۔ تو یہاں پاس اللہ کی ذات ہوگی یا اللہ کا علم ہوگا شیخ؟ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہے، علم کے اعتبار سے نہیں۔ علم اچھا، کے اللہ اعتبار تعالیٰ سے ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے؟ ہاں مطلب اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے شیخ؟ نہیں، علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ تو جیسے کہ اللہ مطلب موجود علی العرش، اس طریقے کی کوئی آیت یا حدیث ہے اور اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں، اس طریقے سے کوئی حدیث ہے شیخ؟ اللہ موجود، آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ عرش پر ہے ذات کے اعتبار سے، تو اللہ ذات کے اعتبار سے بھی ذاتی ہی علی العرش اور کہیں نہیں ہے، تو ایسی کوئی آیت یا ایسی کوئی حدیث ہے شیخ جس سے ہم مطلب اپنا دعویٰ ثابت کرتے ہوں؟ ہوں گی ہے نا، حدیث ہے نا اللہ تعالیٰ۔ نہیں ایسی تو کوئی شیخ حدیث نہیں ہے۔ میں نے ایک طبرانی کی روایت میں پڑھا تھا حضرت، عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ حیثما کنت، بہترین ایمان یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے شیخ۔ میں نے یہ طبرانی میں یہ روایت پڑھی تھی۔ ہلو علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے نا۔ جی شیخ، جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا علم اور اللہ کی ذات جدا جدا ہے شیخ۔ اللہ کے علم، اللہ ویسے اللہ عقیدہ صحابی ہم کچھ اس کا ڈیٹیلس پڑھا تھا ہے نا۔ نہیں شیخ، عقیدۃ الطحاویہ پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے شیخ۔ سنیے وہ الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں میں یہ نہیں، ایک منٹ شیخ، اللہ کا علم اللہ کی ذات سے جدا ہے شیخ۔ ہلو، اللہ کا علم، اللہ دیکھیے علم ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، علم کا ہونا ایک الگ چیز ہے نا۔ بالکل شیخ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ تو ازلی اور ابدی ہے نا شیخ۔ ہاں، تو جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ سے جدا ہو جائے گا کیا شیخ؟ اللہ کا جدا کیسے ہوگا؟ یہ علم ایک الگ چیز ہے نا۔ سمجھ میں آتا نا کہ جہاں اللہ کا علم وہاں اللہ کی ذات شیخ۔ نہیں ایسی بات، کیسی بات ہے؟ تو شیخ جیسے مجھے یہ بتایا نا، جیسے آپ نے دعویٰ کیا شیخ، یہ پیارا دعویٰ کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور کہیں نہیں، تو اس سلسلے میں کوئی حدیث ہوگی نا شیخ؟ اس کے سلسلے میں قرآن آیت پیش کرتے ہیں نا۔ قرآن میں کیا ہے شیخ کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور کہیں نہیں، یہ کون سی آیت ہے شیخ؟ الرحمن وعلی العرش استوى۔ اس میں تو صرف اور صرف رحمان یہ صفاتی نام ہے یہ بھی، اور اللہ عرش پر مستوی ہوا، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ اچھا سنیے، جیسے مثال کے طور پہ انسان اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتا ہے نا، جی شیخ، اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، جی آپ عرش کے اوپر، یعنی کہ اتنا تو ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہاتھ اٹھاتا ہے کہاں پر پتہ چلتا ہے اوپر ہے؟ نہیں شیخ، جیسے عقلی بات کی دلیل نہیں نا، جیسے کہ اب کوئی ہمارے اوپر بھی کوئی اشکال یہ کر سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر گئے تھے اور کہیں گے کہ موسیٰ تو طور پر ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اب جب بندے کو حاجت ہوتی ہے تو بندہ مسجد میں جاتا ہے، تو بندہ وہاں بھی، تو اس سے یہ نہیں، یہ عقلی دلائل سے تو نہیں ہوگا نا شیخ۔ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دینا یہ تو مناسب نہیں ہے شیخ۔ یہ میں عقلی دلائل کہاں دے رہا ہوں آپ کو؟ یہ عقلی دلائل ہے نا شیخ کہ ہم دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دلائل باضابطہ موجود ہے، تو دلائل دیں گے تو شیخ وہی تو بہتر رہے گا نا شیخ، جیسے کہ اپنے کو بھی سوال وغیرہ ہوتے رہتے نا۔ اچھا دلائل آپ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا مجھے حضرت میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں، جیسے حضرت میرے ذہن میں جو اشکال جو ازالہ ہو اس کو آپ دور کر دیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ تم مطلب دو ہو، تین ہو، جتنے بھی کم ہو زیادہ ہو، سرگوشی جو کرتے ہو وہاں اللہ ہوتا ہے شیخ۔
اب یہاں پر شیخ مجھے یہ جو ہوا جو ضمیر آتی ہے شیخ، ہوا یعنی کہ وہ اللہ، تو یہ ضمیر جو آتی ہے شیخ یہ میز ذاتیہ میز علمیہ ہے شیخ؟ ہلو، آپ فکر فرمائیے. ہاں تو فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوا جو ضمیر ہے میز ذاتیہ میز علمیہ ہے شیخ؟ علمیہ ہے نا. نہیں شیخ. تو اچھا میں ایک منٹ، میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں شیخ اس کے بعد، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اللہ کی ذات زندہ نہیں ہے شیخ؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو حی ہے، قائم ہے، زندہ بھی ہے. تو کیا اللہ کی ذات زندہ نہیں ہے؟ اللہ کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ قائم کا مطلب کیا سمجھ رہے ہیں؟ قائم کا مطلب یہ کہ اللہ ہے. اللہ ہے جی، مطلب اللہ حی ہے، زندہ ہے. زندہ ہے جی. قیوم مطلب قدرت والا ہے، طاقت والا ہے. تھوڑا دیکھ لیں گے تو اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. تو جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پر جو یہ آیت ہے تو اس میں تو اللہ کی ذات سمجھ میں آتی ہے. اچھا ایک آیت اور میں پڑھتا ہوں شیخ. قرآن میں اللہ کہتا هو الذی انزل علیک الکتاب. جی شیخ. تو اللہ کے علم میں کتاب نازل کیا یا اللہ کی ذات نے کتاب کو مطلب بھیجا شیخ، نازل کیا؟ کیا؟ هو الذی انزل علیک الکتاب. تو اللہ کے علم نے کتاب کو نازل کیا یا مطلب اللہ کی ذات نے کتاب کو نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے کتاب کو نازل کیا. علم نے کیسے نازل کرے گا؟ اللہ رب العالمین یہ ضمیر بھی بتا رہی ہے، سنو نا شیخ، یہ ضمیر بھی بتا رہی ہے کہ ہوا جو ضمیر ہے یہ میز ذاتیہ ہے. اچھا ایک اور آیت ہے شیخ، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ ہی نے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارسال کیا ہے دین حق کے ساتھ تاکہ تمام دین پر غالب آ جائے، ظاہر ہو جائے. ہاں شیخ. تو اللہ کی ذات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارسال کیا ہے یا اللہ کے علم نے کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ ہوا جو ضمیر ہے میز ذاتیہ ہے شیخ. تو اللہ کا تو اللہ یہاں پر فرماتا ہے کہ تم دو نہیں تیسرا وہاں پاس اللہ ہوتا، تو یہاں تو اللہ کی ذات ثابت ہوتی ہے نا شیخ. دیکھیے ہے نا، اس سے پہلے پڑھا تھا عقیدے کے سلسلے میں العقیدہ طحاویہ پڑھا تھا ہے نا. ڈاؤٹ جو ختم ہوگا آپ کا نا، یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو اشکالات پیدا ہوں گے، اور اشکالات پیدا ہوتے ہوئے عقیدے میں شیخ ایسے شیخ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا شیخ، کہ آپ نے جو بات کہی ہے شیخ میں سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے، تو میں نے جو دلیل دی تھی کہ اللہ کے مطلب اللہ ہمارے ساتھ ہونے کی اور اللہ ذات کے اعتبار سے ہونے کی، میں نے اس کی دلیل دی شیخ. اب جیسے کہ آپ مجھے سمجھائیں اور اس کی مطلب وضاحت کر، جیسے آپ نے کہا کہ ہاں حدیثوں میں ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت آپ مجھ سے مطلب رابطہ کریں اور مطلب مجھے بتائیں شیخ. ٹھیک ہے دیکھیے اللہ رب العالمین ٹھیک ہے، میں پورا فل ڈیٹیل سے بتاتا ہے نا جیسے جیسے پڑھا ہے نا. کیونکہ دیکھیے یہ سب میں اگر آپ پوچھیں گے تو میں ایک بات بتا دے رہا ہے نا، العقیدہ طحاویہ، اس سے کوئی عقیدے کی بڑی سے بڑی کتاب اٹھا لیجیے. عقلی گھوڑا نہ دوڑائیے. جو نہیں عقلی گھوڑا دوڑاتا ہی نہیں ہونا شیخ. جیسے آپ یہاں سے استدلال کر دیے والذی انزل علیک الکتاب وہ آیت ہے نا، وہی وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا، یہ ذاتی بتا رہا ہے نا. آپ نے جیسے آپ نے کہا تھا شیخ کہ ہوا جو ضمیر ہے وہ میز علمیہ ہے، تو میز ذاتیہ ہونے پر میں نے قرآن کی 3 آیت پڑھی تھی شیخ. تو آپ ایک ایسی آیت پڑھے جس سے یہ ثابت ہو کہ ہوا جو ضمیر ہے وہ میز علمیہ ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ مسئلہ کہاں چھیڑا، کیسے چھیڑا؟ نہیں بس میں ویسے ہی دوسرے موضوع پر بات. اچھا شیخ مجھے ایک بات اور سمجھ میں نہیں آئی کہ علامہ ناصر الدین البانی صاحب نام سنا شیخ آپ نے؟ ہاں بالکل. ان کی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا شیخ، اس میں باب منہ 899 تھا، مطلب 99. تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان سے سوال ہوا تھا القرب الوارد فی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الذین تدعونہ اقرب الی احدکم من عنق راحلتہ. تو البانی صاحب فرماتے قال الشیخ
बिदाती ही مطلب اللہ ذات کے اعتبار سے قریب ہے. تو یہ کہاں تک علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے یہ صحیح کہا شیخ؟ تو دیکھنا پڑے گا. ویسے ذات کے اعتبار سے تو آج تک میں نے دیکھیے، میں آج تک کسی کی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے نا، اس اعتبار سے آج تک العقیدہ الواسطیہ بھی پڑھا ہوں، اس میں بھی نہیں پڑھا، اور اس کے علاوہ صحابیہ میں الرحمن والا استویٰ کے سلسلے میں پورا ڈیٹیلس پڑھا. ابھی اللہ یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، پر اس میں بھی اتنا تو ہے کہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے، علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے نا. نہیں شیخ، جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر علم کو اگر لا رہے ہیں آپ تو بھی اللہ کا علم اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے، دونوں مطلب لازم ملزوم کی طرح نا شیخ، جدا نہیں ہوگی نا شیخ. تو اللہ کی ذات تو ثابت ہوتی ہے نا شیخ، اور البانی صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں، اور حدیث نبویہ بھی یہی بتا رہی ہے، قرآن کی آیت بھی یہی بتا رہی ہے شیخ. دیکھیے ایک لازم ملزوم یہ کیسا آپ کہہ دیے کہ دونوں اللہ رب العالمین کے تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ اللہ، ایک منٹ شیخ، میں آپ سے ایک بات، اللہ کا جو علم ہے جو وہ ازلی اور ابدی ہے نا شیخ. ہاں بالکل. اور جو ما سوی اللہ ہوتا ہے نا شیخ، ما سوی اللہ کے علاوہ جو ہوتا ہے تو وہ حادث ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اللہ کا علم، اگر اللہ کا اب غیر مان لیتے ہیں، اللہ کے اندر سے اگر پھر مطلب یہ نکال لیتے ہیں تو اللہ کی ذات کے اندر کمی نقص پیدا ہو جاتا نا شیخ. دیکھیے دیکھنا پڑتا ہے، اس کے بعد میں بات آتا ہے، ٹھیک ہے. خیر شیخ، آپ مطالعہ کریں اس سلسلے میں اور تھوڑی رہنمائی فرمائیں شیخ. ورنہ ایسے نہیں بتا سکتا، اوپر سے سارے سوالات ہیں، ٹھیک ہے، سارے سوالات کا وہاں جواب دیا ہوا ہے، تو فوری طور پہ وہاں دیکھنا پڑے گا. تھوڑی سی میں آپ سے اور وضاحت چاہوں گا کہ جیسے آپ کون سی مسجد سمجھ میں نہیں آیا، ذکا اللہ صاحب خطیب، دیکھنا پڑے گا مجھے. مسجد عمر بن الخطاب. اچھا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیخ. پھر میں آپ سے کب رابطہ کر لوں شیخ؟ دیکھیے ویسے طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے، زیادہ طبیعت صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ شفا دے. اور اوپر سے میں بات کر رہا ہوں، اوپر سے میں بتاتا ہوں العقیدہ الطحاویہ. پہلے تو میں دیکھ لیتا ہوں، اپنی کتاب دیکھ لیتا ہوں. اگر میں نے بھی پڑھا فقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی کتاب. رضی اللہ عنہ. یہ اچھا، کس معنی سے لگا رہے ہیں رضی اللہ عنہ؟ اس میں کیا پریشانی کی بات ہے شیخ؟ کچھ بھی پریشانی نہیں ہے میرے نام سے، تو میں وہی پوچھ رہا ہوں رضی اللہ عنہ. آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر کوئی آپ کو اشکال ہے شیخ؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہ، ہے نا شیخ؟ تو قرآن تو ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہتا ہے. اب آپ یہ بتائیں شیخ کہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تابعی نہیں تھے؟ دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں، ہے نا جی، انسان کا اگر عقیدہ صحیح ہو، ہے نا جی شیخ، تو کچھ بھی نہیں حرج ہے. آپ چاہے رضی اللہ عنہ تو ہے نا، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے وہ دعائی یا جملے کے طور پر آپ ان سے کہیں، ہے نا. یہ نہ ہو کہ آپ ان کو صحابہ کے مقام پر پہنچائیں اور اللہ رب العالمین نے شیخ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں. سن تو لیجیے میری بات ایک بات سن لیجیے. اللہ رب العالمین نے جو صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کا خطاب دیا ہے، وہ خطاب آپ کے ذہن و دماغ میں اگر نہیں ہے، بالکل نہیں شیخ، بالکل نہیں شیخ، تو بالکل آپ لگا سکتے ہیں. لیکن ان کے بارے میں ہم کیا ان کی برابری کریں گے شیخ؟ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، سب تو ان کو ملانا. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، تو جیسے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا کہ جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں یا نہیں ہے شیخ؟ ہاں بالکل. انہوں نے صحابی کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ ہاں بالکل. چلیے ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیخ. کون سی بڑی بات ہو گئی؟ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جیسے ایک حدیث میں نے پڑھا تھا، لا تمس النار رانی اور من رآنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تابعی پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے اور صحابی کے اوپر بھی ہے. تو ان کی فضیلت کے لیے ایک بہت بڑی حدیث بھی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے. تابعیوں کو جہنم کی آگ کون سی حدیث میں ہے؟ یہ ترمذی شریف کے شیخ، میں لگا دوں گا انشاءاللہ آپ کو.
ہاں لگا دیجیے. اور اوپر سے اور کیا آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت میں کون سی حدیث مروی ہے؟ یہ آپ نے صحیح بخاری حدیث پڑھی ہے شیخ؟ ہاں ہاں بالکل. یہ شاید غالباً مجھے تو صفحہ نمبر یاد نہیں ہے، لیکن حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سوره الجمعه واخرين منهم لما يلحق بهم قال قلت من هم يا رسول الله فلم يراجعه حتى سأل ثلاثا وفينا سلمان الفارسي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. اور ایک صحیح مسلم کے اندر ہے حتى يتناوله من ابناء فارس او من اہل فارس، کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ خاندان سے فارسی نسل بچہ آئے گا، دین کو اتار کر کے لے کر کے چلے گا. اس کی تشریح جب میں نے پڑھا تو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس سے مراد ابو حنیفہ ہے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تبیین الصحیفہ صفحہ 3-4 پہ فرماتے اقول قد بشر صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ الذي فی الحدیث الذي اخرجہ ابو نعیم فی الحلیہ. اور اسی طریقے سے واصل فی صحیح البخاری و مسلم. انہوں نے صاف وضاحت کیا. امام ابن حزم نے کہا کہ ان سے مراد ابو حنیفہ ہے، ابن عابدین نے کہا کہ اس سے مراد ابو حنیفہ ہے. یہ تو صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری کی حدیث حضرت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. باب قول اللہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے تحت آپ اگر دیکھیں گے نا تو اس میں مل جائے گا حضرت آپ کو حدیث. اب میں اسے لگا دوں گا حضرت. تو آپ مجھے لگا دیجیے نا. ضرور ضرور بھی ضرور حضرت. بخاری پڑھی آپ نے حضرت؟ ہاں بالکل پڑھی ہے نا. نہیں میں نے پڑھی نہیں ہے شیخ، میں نے پڑھی نہیں ہے. ایک بار مطلب مناقب ابی حنیفہ پر میرا بیان تھا، تقریر تھے ایسے ہی، تو میں نے دیکھا تو میں نے بس وہاں سے یاد کیا تھا. میں نے بخاری ابھی پڑھی نہیں ہے شیخ. اچھا. میں نے حدیث کی کتاب میں ایک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ادب المفرد پڑھی ہے، اور یہ مشکات المصابیح مطلب اول ثانی ثالث پڑھ رہا ہوں. اب حدیث کی کتابوں میں یہی پڑھا ہوں میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں نا. جی جی شیخ. آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو دے کے بھیج دیجیے نا. جی شیخ ضرور بھی ضرور شیخ. اور سب کر دیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے شیخ. ایسے اللہ آپ کو جزائے خیر دے حضرت، آپ نے میرے لیے بہت وقت نکالا. اللہ آپ کو اس کا عمل بدل دے. جہاں تک اللہ کہاں ہے اس کا مسئلہ ہے نا. جی جی شیخ. جی جو چیزیں ہیں اس کے علاوہ میں ایک ذرہ برابر بھی اوپر نیچے باتیں نہیں بتا سکتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہیں آپ نے جیسے کہا تھا نا جو شیخ آپ نے کہا تھا کہ حدیثیں وغیرہ ہوں گی. ہاں تو ساری حدیثیں وہاں بھی موجود ہوں گی ادھر ادھر کی، یعنی کہ دونوں طرف کی حدیثیں وہاں موجود ہوں گی، آیتیں موجود ہوں گی، اور اس پہ ایک مسئلہ عرض کیا ہوا ہے کہ کون سا مسئلہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. جی تو آپ مجھے بتا دیں گے شیخ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا شیخ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شیخ. اللہ آپ کو جزائے خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.